بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ، اور وہ لیکچر جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ڈرامہ انارکلی، جس کا ہم پارٹ 1 ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور پارٹ 2 کے لیے بھی حاضر ہیں. تمام اسٹوڈنٹ سے یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کے آنے والے دنوں میں بھی باقی سبجیکٹ لیکچر جو کہ IOU سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو کر آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ڈرامہ انارکلی پارٹ 1 ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج ہم ڈرامے کے کردار اور ڈرامے کا خلاصہ اور تجزیہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے شارٹ کٹ انداز میں اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں. ڈرامہ انارکلی ایک بہت لمبا چوڑا کریکٹر ہے، اور اس میں یہ سارے کے سارے کردار ہیں، جس میں سلیم، بختیار رانی، انارکلی، سریا، ماں، دلارام، زعفران شاہ، ستارہ، مروارید، امبر، خواجہ اسرا کا حور، مقام، زمانہ، کہاں کہاں اس کو قلم بند کیا گیا اور کس طرح کیا گیا. اگر اس میں مکمل تفصیل سے ڈسکس کر دی جائے تو یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے، اس لیے اس کے خلاصے کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایکچوئل اس میں ہے کیا، اور پھر اس کا تجزیہ پیش کریں گے. اس کے کردار جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس ڈرامے میں، اس کو ہلکا پھلکا ٹچ کرتے ہوئے آپ کی سمجھنے کی حد تک اس چیز کو ریکارڈ کرنے کے بعد اپلوڈ کیا جاتا ہے. کوئی بھی یوں ہوتا ہے، خواہ وہ ڈرامہ ہے خواہ وہ آلریڈی جو ڈسکشن ہو چکی ہے. امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے بیٹے شہزاد سلیم اور شاہی محل کی ایک کنیز انارکلی کی داستان محبت ہے. ڈرامے کے آغاز میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ سلیم محل کی ایک کنیز نادرہ بیگم جس سے انارکلی کی محبت میں ہے. ساتھ یہ پتہ چلتا ہے انارکلی کے محل میں آ جانے سے ایک اور کنیز دلارام بھی شہزادہ سلیم کو چاہتی ہے، لیکن اب تک اسے اظہار جذبات کا کوئی موقع نہیں ملا. دلارام انارکلی کے نہ صرف عروج اور عزت افزائی پر اسے رشق و حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے، بلکہ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ سلیم انارکلی کی طرف مائل ہے تو وہ انارکلی کو اپنے رقیب قصور کرتے ہوئے تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف سازش کا ایک چال تیار کرتی ہے. اتفاق سے جشن نور روز کا سارا اہتمام میں دلارام کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اس جشن میں انارکلی کو بادشاہ کا حضور اپنے رقص و نغم کا مظاہرہ کرنا ہے. دلارام وہاں نشستوں اور آئینوں کی ترمیم اس طرح رکھتی ہے کہ بادشاہ شہزادے کی حرکات و سکنات شیشے میں دیکھ سکے. جب انارکلی کے گانے کی باری آتی ہے تو دلارام پانی میں شراب ملا کر اب اسے پلا دیتی ہے اور فیضی کی ایک ایسی غزل منتخب کر کے اسے گانے کے لیے دیتی ہے جس میں عاشق کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے والہانہ جذبات کا اظہار اور بیان ہے. انارکلی شراب کے سرور میں ماحول سے بے گانہ ہو جاتی ہے اور کچھ صدا سے نغمہ سرائی کرتی ہے، گویا وہاں اس کے اور سلیم کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے. اس کے اس کیفیت کو سب محسوس کرتے ہیں. سلیم انارکلی کو اشاروں سے منع کرتا ہے اور دلارام یعنی منظر اکبر کو آئینوں میں دکھا دیتی ہے، جسے دیکھ کر اکبر غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے. انارکلی کو قید میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے. اکبر کو اس ملاقات کے بعد کا ملال ہے کہ سلیم نے ایک ادنا کنیز کو اپنا مرکز توجہ کیوں بنایا. اس دلارام سے حلفیہ بیان کرتی ہے کہ اس نے سلیم اور انارکلی کو اپنے کانوں سے بادشاہ کے خلاف سازش کرتے ہوئے سنا ہے، اور یہ بھی انارکلی سلیم کر اکبر کے خلاف اکساتی اور بغاوت کا وعدہ کرتی ہے. اسی گفتگو کے دوران داروغہ زندان اکبر کے حضور بار ہو کر شکایت کرتا ہے کہ سلیم نے بزور شمشیر انارکلی کو کیسے چھڑانے لے جانا ہے اور اسے بڑی مشکل سے باز رکھا جا سکتا ہے. اکبر سے یہ سب باتیں سن کر اس قدر غضبناک ہوتا ہے کہ اس وقت انارکلی کو زندہ دیوار میں گاڑ دینے کا حکم صادر کرتا ہے اور اگلے دن صبح اسے زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا. جب سلیم کو انارکلی کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ تیش کے عالم میں باہر جانا چاہتا ہے، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ نظر بند ہے اور باہر نہیں جا سکتا. اسی وقت دلارام سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور انارکلی کی بہن سریا اسے بتاتی ہے کہ دلارام سے انارکلی کے قتل کے ذمہ دار ہے. سلیم ایک عالم جنون میں اس کا گلا دبا دیتا ہے. جب اکبر کو اس واقعے کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ فوراً سلیم کے پاس پہنچتا ہے، لیکن سلیم اسے پہچانے سے انکار کرتا ہے. اکبر لاکھ چاہتا ہے کہ وہ اسے باپ کہہ کر سینے سے لگ جائے، لیکن سلیم اس پر آمادہ نہیں ہوتا. اکبر نہایت مایوسی اور خودگی کے عالم میں ان پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. یہ منظر دوم ہے کہ زندان اسادی رات کو، جس میں بہت لمبی چوڑی اس میں انارکلی کے متعلق ڈسکشن کی گئی ہے. اس کے علاوہ منظر سوم ہے جس میں بہت لمبی چوڑی ڈسکشن کی گئی ہے، جس کو اگر ہم پورا پڑھتے رہیں تمام کرداروں کو، داروغہ کو، سلیم کی ملاقات کیسے ہوئی اور کیا کیا باتیں ہوئی، تو 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی شارٹ کٹ انداز میں آ جاتے ہیں. انارکلی کا پلاٹ اور اس کے کس طرح ان کرداروں کو ڈسکس کیا گیا اور ان کے کیا کیا چیزیں تھیں، یہ بھی آپ کو آگے
ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ڈرامے میں چند واقعات کو ایسے تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کی پلاٹ کہتے ہیں، پلاٹ ہی ڈرامے کی کامیابی کی ناکامی کا انحصار ہوتا ہے۔ امتیاز علی تاج نے بڑے ماہرانہ صناعی اور فنی ریاضت سے کام لے کر ڈرامے کا پلاٹ ترتیب کیا۔ 3 اباء کے اس ڈرامے میں کل 13 مناظر ہیں، پہلے 2 اباء 4 اور تیسرے اباء میں 5 مناظر رکھے گئے۔ ان تینوں اباء کو مرکزی خیال اور ڈرامے کے موضوع کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 آغاز عشق، نمبر 2 کشمکش رقص، انجام موت۔ نمبر 3 میں پہلے باب کا نام اس لیے رکھا گیا ہے اس میں ڈرامہ نگار نے سلیم اور انارکلی کی عشق کی ابتدا اور اس کے مرکز کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہر اچھے ڈرامے کی طرح ڈرامہ انارکلی بھی ابتدا سے ہمارے توجہ کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرامے کے ابتدائی مناظر میں واقعات کو کچھ آسان انداز میں پیش کیا جاتا ہے، کہانی میں ہماری دلچسپی فوراً قائم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ ہمیں شروع ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ انارکلی کے آنے سے قبل دلارام کو محل میں ایک خاص مقام حاصل تھا اور وہ بادشاہ کی مقرب اور منظور نظر بھی تھی، لیکن اس کی چند دنوں کی غیر حاضری میں انارکلی نے کچھ اپنے ظاہری جمال اور کچھ اپنے نغمہ موسیقی کے کمال کی بدولت اس کی جگہ لے کر نہ صرف محل میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی، بلکہ وہ شہزادہ سلیم کے دل میں ایک خاص جگہ بنا چکی تھی، اور دلارام خود سلیم کو ہی دل میں چاہتی تھی۔ اس نئی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کسی موقعی منتظر ہے، یہاں پر قاری کے دل میں خود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب دلارام اپنے مفاد کے تحفظ، اپنے مقام کی بازیافت اور اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے کیا رویہ اختیار کرے گی۔ یہی ایک ڈرامہ نگاری کی خوبی ہے کہ وہ قارئین کے دل میں تجسس کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کے بعد مصنف نے بڑی فنکارانہ چابکدستی سے واقعات کو اس طرح آگے بڑھایا ہے کہ ہر واقعہ ہمیں آئندہ کے تصادم اور کشمکش سے قریب لے جاتا ہے، لیکن ہم واضح طور پر یہ سمجھ نہیں پائے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ البتہ یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ دلارام آگے چل کر ضروری اور خاص کوئی ایسی سازش کرے گی اور انارکلی پر ایسا کردار ادا کرے گی جو اس کے زوال کا سبب بن جائے، اور اس ڈرامائی کشمکش اور خارجی تصادم کی ایک مبہم تصویر ہمارے ذہن میں بننے لگتی ہے۔ پہلے باب کے چاروں مناظر میں ایک طرف انارکلی اور سلیم کی محبت کی مختلف کیفیت کو درجہ بدرجہ نہایت آسکی سے ایک خاص منزل تک لے جایا گیا ہے، اور دوسری طرف دلارام کے دل میں لہریں لینے والے رشک اور رقابت کے طوفان کی بےتابی اور بے چینی کو نمایاں کیا گیا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر انہیں دو قوتوں کے درمیان تصادم کو پیش کرنا ڈرامہ نگار کے پیش نظر ہے۔ دوسرے باب میں دلارام کی سازش کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس باب کا نام رقص اس لیے رکھا گیا کہ ایک منظر جشن نوروز کے محفل پر ایک محفل رقص ڈرامہ ہے اپنے عروج کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک لانے کے لیے ڈرامہ نگار اب تک اپنے قارئین کو تجسس اور تذبذب یعنی کہ پریشانی کی کفیل میں مبتلا رکھا تھا، لیکن دلارام کی سازش کامیاب ہونے اور انارکلی کی قید کیے جانے پر وہ جہاں پہلا تذبذب ختم ہو جاتا ہے تو ڈرامہ نگارانی اور انارکلی کی ماں کی طرف سے رحم کی التجا کے مناظر دکھا کر قارئین کے دل میں اس بات کا تجسس پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ صرف جانے اکبر انارکلی کے ساتھ کیا سلوک کرے، آیا وہ اس کی ماں اور اپنی رانی کی بات مان کر اسے معاف کر دے گا یا اس کے لیے کوئی سزا تجویز کرے گا۔ کشمکش کی یہ نئی صورتحال ایک اور تصادم کے امکان کو جنم دیتی ہے۔ قارئین کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ سلیم اپنی محبت اور باپ کے احترام کے کشمکش کے مرحلے سے کس طرح برآمد ہوگا، اور اس طرح قاری کی نظر بھی یک وقت کہانی کے تمام گوشوں پر پڑنے لگتی ہے۔ تسلیم کر بھی یہ اکبر کے فیصلے اور انارکلی کی مصلومیت تینوں کی جانب بھی یک وقت اس خیال سے نظر کرتا ہے کہ دیکھیے اکبر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تسلیم کر بھی اس انتہائی صورتحال میں کیا ہوتا ہے اور حالات و واقعات کی شکار مجبور بکاس انارکلی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دلارام اپنی سازش کے جال کو اور تنگ کرنے کے لیے اکبر کے سامنے انارکلی پر واقعانہ خیالات کا الزام لگاتی ہے اور اس کا سازش میں دروغ زندان کی شریک کر لیتی ہے، تو کہانی کا دردناک انجام قاری کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے اور وہ سانس روک کے انارکلی کی قسمت کا فیصلہ سننے کا منتظر ہوتا ہے۔ اور پھر جب اکبر مغلوب الغضب ہو کر انارکلی کو زندہ دیوار میں گاڑ دینے کا حکم دیتا ہے تو گویا تجسس کی گرہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھل جاتی ہے اور قاری پر ساری صورتحال آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کا یہ نقطہ عروج ہے۔ تیسرے باب میں دیوار میں چنوائے جانے پر انارکلی کا المیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور سلیم کی محبت ناکامی کا زخم کھا کر اسے وقتی طور پر جن و دیوانگی میں مبتلا ہو کر اپنے مبتلا کرتے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے باپ کو پہچانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس سارے المیہ کا ذمہ دار وہ اکبر کو سمجھتا ہے۔ آغاز سے لے کر انجام تک امتیاز علی تاج نے واقعات کی کڑیوں کو مربوط منظم کر کے کچھ اس طرح پلاٹ آگے بڑھایا کہ کہیں کوئی واقعہ زائد، غیر ضروری یا زبردستی ٹھونسا ہوا نہیں معلوم ہوتا، اور ہر قدم کا بندہ قاری کی دلچسپی اور حد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کشمکش اور تصادم کو پیش کرنے اور اسے نقطہ عروج کی طرف لے جاتے جس نظم و ضبط اور فنی بصیرت سے کام لکھے گئے اس نے ڈرامے کی عظمت میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ کردار نگاری ڈرامہ نگار اپنے پلاٹ کے خاکے میں کردار کے ذریعے رنگ بھرنا اور واقعات کو اپنے انہی کے
सहारे आगे बढ़ाता है। वाकयात में एक मंतकी रबत पैदा करने के लिए किरदारों की हरकत और सुकनात से बड़ा काम लिया जाता है। यही वजह है कि प्लॉट की चुस्ती और मौजूनियत बहुत हद तक अच्छी किरदार नगारी की भरपूर मेहनत होती है। अनारकली में 4 किरदार तो बुनियादी और मरकजी शख्सियत के हामिल हैं, यानी अकबर, सलीम, दिलाराम, अनारकली और बाकी किरदार अगरचे ज़मनी हैसियत लिखने हैं, लेकिन प्लॉट के दरबरस्त इसके इर्तिकाब में इनका कुछ अहम हिस्सा नहीं बनाने में। मुख्तियार, सरीयत, दरोगा, जिंदान, रानी अनारकली की मां, ये सब किरदार अपने दायरे में ड्रामे अमल को अफाल बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। ताज की किरदार नगारी का कमाल यह है कि उन्होंने इनसे हर किरदार को ख्वाब बाजार कितना ही गहरा हम क्यों ना नजर आता हो, कुछ ऐसा अंदाज से पेश किया कि वो किस्से की कलियत का अहम जुज़ नजर आता है। इसके अलावा काफूर जैसी हबशी के जलवे में अनगिनत खादमाओं, खासाओं, ख्वाजासराओं और कनीज़ों का जमे कबीर नजर आता है। वो भी बेमानी है। इन तमाम के ताज ने शाही मल का मखसूस माहौल और फजा पैदा करने की कोशिश की है, और इस तरह ये किरदार भी जो वक्फ से जुगनों की तरह अपने चमक और झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं, सलीके से तरतीब दिए गए किसी गुलदस्ते के बिना फूलों के बिना अगर एक फूल को भी इसमें से निकाल दिया जाए तो गुलदस्ते का सारा हुस्न मजरू हो जाता है। ये ताज की किरदार नगारी का कमाल है कि उन्होंने ज़मनी किरदारों की भी किस्से में इतनी अहमियत अदा कर दी। आइए अब ड्रामे के 4 कलीदी किरदारों का तफसीली से जायजा लेते हैं। अनारकली इस ड्रामे की हीरोइन है। इसकी अहमियत को वाज़ा करने के लिए ड्रामा नगार ड्रामे में उसके ज़ाहिर होने से कबल ही दूसरी कनीज़ों की गुफ्तगू के इसका तारुफ हमसे करवा देते हैं, और फिर जब वो ड्रामे में पहली बार सामने आती है तो उसके सरापा की दीगर खसूसियत बताते हुए जिस खसूसियत ताज ने खास तौर पर इशारा किया वो उसके चेहरे पर छाई हुई फुर्सदगी और मलाल की कैफियत है, जो उसकी कैफियत का हिस्सा बन गई है। ये अनारकली के बारे में बताया जा रहा है। अनारकली की इब्तदाई तवारफ में कूनो मलाल को इससे वाबस्ता करके गलबन मुसन्नफ ने इस अलमिया की पेशकश बंद करनी चाहिए जिसे आगे चलकर अनारकली का मुकद्दर होना था। अपनी सूरत के एतबार से अनारकली हुस्न जमाल का एक, फितरत के एतबार से इश्क वफा का एक पैक नजर आती है, और उसकी शख्सियत उन दोनों पहलुओं को ताज से मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी खूबी से उभारा जाता है। सलीम अकबर आजम का बेटा सलीम एक रुमान पसंद और आशिक मिजाज नौजवान शहजादा है, जो अनारकली पर आशिक होने के बाद हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। इम्तियाज अली ताज ने इस ड्रामे में सलीम को एक शहजादे से एक आशिक के रूप में पेश किया है, या उसे यूं कहा जा सकता है सलीम के नज़दीक इश्क शहजादी को ज्यादा अहमियत रखता है। अपने मोहब्बत के मुकाबले में वो शाही शान शौकत और जलाल एक मामूली दर्जे की चीज समझता है। उसकी फितरत का खमीर जज्बाइयत से बना है, या शदीद उम्र के तकाज़े और मोहब्बत की शिद्दत ने उसे मसलत अंदेशी से गुरेज करना सिखा दी, चनाचे वो हर बात को जज्बाती नुक्ता नजर से देखता है। ताज ने सलीम की जज्बाई और शिद्दत पसंदी की जो तस्वीर खींची है वो खुद गुलामी के जरिए जिस तरह इसकी खसूसियत को नुमाया किया वो उनके कमाल फन और किरदार नगारी का मुंह बोलता सबूत है। अकबर आजम हुमायूं का वारिस सल्तनत मुगलिया का जल्द शहनशाह और सलीम का बाप, ये ड्रामे का बड़ा अहम किरदार और जानबदार है। ये वो किरदार है जिसमें भी अकबर 2 शख्सियत आपस में दस्तों गिरेबान है। उनमें से एक शख्स तो बादशाह की है जिसने 13 साल की उम्र में हिंदुस्तान के तख्तों कदम पर रखा और अपनी जात लियाकत, जहानत, हिम्मत, जुर्रत और सियासी सूझबूझ की बदौलत से उसे दुनिया की अजीम सल्तनत बना ली। और दूसरी शख्सियत एक बाप की है जिसे अपने बेटे से वालियाना मोहब्बत है, लेकिन साथ वो अपनी तरह शाह और जलाल का बेहतर देखने का सबब मिले। हर हाल में एक शहंशाह और बेटे को अपने नक्शे कदम पर चलते हुए देखता है। अकबर के नजदीक मुलगिरी और जहान पानी से दिलचस्प मुश्किल और कोई नहीं, जबकि सलीम अपनी मोहब्बत और अपनी आरज़ुओं के तमाम चीजों को बेच समझता है, और बेटे का नजरिया इख्तलाफ किसी और प्लॉट के एतबार से भी काफी अहमियत रखता है। इससे खारजी तसादम की एक सूरत पैदा होती है, लेकिन किरदार नगारी के नुक्ता नजर से भी एक दिलचस्प सूरत। अकबर ने अपने बातों में जिस कश्मकश से दो चार इसको ताज ने मुख्तलिफ तरीकों और ज़ाती से देखा है। अकबर बहसीत शहंशाह सलीम को सही मानों में एक जारशीन देखना चाहता है, लेकिन सलीम अनारकली की मोहब्बत में इसके ख्वाबों को चकनाचूर करने पर तुला हुआ। बादशाह की हैसियत से ये बात इसलिए शदीद अफसोस का बायस है, वो ये गवारा नहीं कर सकता है कि सलीम एक कनीज की मोहब्बत की तरह हिंदुस्तान के तहत पैर पर ठहरा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर छुपी हुई शफकत बदरी सलीम पर ज्यादा सख्ती करने से रोक दिया। नतीजा ये होता है कि उसके अंदर कशाकश और जज्बाती शख्सियत का एक ऐसा पैदा होता है जो उसकी शख्सियत के तवाज़ुन को मुतमज़्ज़ल करता है और वो गुस्से में रहता है। दिलाराम शाही महल की कनीज़ों में एक खास मुकाम की हैसियत है जिसे अकबर और सलीम का कुर्ब हासिल भी है, और अपने दिल में सलीम की मोहब्बत भी छुपाए हुए वो अनारकली और सलीम की मोहब्बत अपने रास्ते से हटा देना चाहती है। अनारकली न सिर्फ सलीम को उससे छीन लिए बल्कि उसे उसके जाने से महल में उसकी इज्जत और मकबूलियत में भी कमी आ गई है। चनाचे वो अपने इरादों में कामयाब जरूर होता है कि वो एक शदीद जज्बाती शहर का शिकार भी है, लेकिन सलीम की तरह अपने जज्बात को किसी तरह जाहिर करने की बजाय
اسے پسپا رکھنے کے لیے اپنے وقتی طور پر عارض ذلت کو بڑے حوصلے سے سب سے برداشت کرتی ہے اور اپنے عقل و ذہانت کے بل بوتے پر ہمیشہ کے لیے اس میں کر جاتی ہے۔ یہ وہ دلارام کا کردار ہے جو کہ نوکرانی بھی ہے، لیکن وہ اکثر سلیم کو بھی چاہتی ہے۔ مکالمے ڈرامے میں جیسا پلاٹ کی وضاحت صراحت کے لیے کردار تخلیق کیے جاتے ہیں، اس طرح کرداروں کی فطرت ان کی عادات خیالات کو مکالموں کے ذریعے اظہار کیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں کردار نگاری اور مکالمہ نویسی کا چولی دمن کا ساتھ ہے۔ اچھی کردار نگاری اس وقت تاکہ ممنون ہے جب تک ڈرامہ نگار مکالمہ نویسی پر عبور نہ رکھتا، اس لیے کرداروں کی خصوصیت ان کی گفتگو اور ان کے مکالمے سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انارکلی میں تاج نے جہاں اعلیٰ درجے کی کردار نگاری کے نمونے پیش کیے ہیں، وہاں ان کے مکالمے بھی اپنی چستی برجستگی اور زبانوں بیان کی مزویت کے اعتبار سے ہماری طرف توجہ مضبوط کرائی ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے بتایا گیا، اچھے مکالمے کی خوبی یہ ہے کہ مکالمہ کردار کی عادت فطرت اس کی سماجی حیثیت اور اس کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر جب ہم انارکلی کے مکالمے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ممتاز علی تاج نے اپنے کرداروں کی زبان سے جو مکالمے ادا کروائے ہیں وہ نہ صرف ان کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو سامنے رکھ کر لکھے گئے بلکہ کرداروں کے مرتبہ شان کو بھی پوری طرح پیش نظر رکھا گیا۔ مثلاً ایک موقع پر اکبر کے سرزد عشق کرنے پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اکبر کے سرزد عشق کرنے کا آنکھوں میں آنسو ہے تو اکبر اسے کہتا ہے کہ آنسو بادشاہ بھی تو معاف نہیں کر سکتا سلیم وہ مغل بادشاہ زادوں کو سیاست کی الجھنوں میں مجنوں دیکھ سکتا ہے، وہ انہیں نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا۔ وہ انہیں حوث ملک و گیر میں گرفتار دیکھ سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے زخموں سے کیا کرے، وہ جانتا ہے کہ ان کی سرزدہ ناشوں کی کیا کرے، مگر آنسو جہاں اپنی ماں کے پاس جا کر ان آنسو کو اس کے ساتھ بیچ سکتا ہے۔ ان مکالموں میں اکبر کا انداز فکر بلکہ اس کی ساری شخصیت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم اس کے بارے میں بہت کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان مکالموں سے نہ صرف اکبر کی سوچ پر روشنی پڑتی ہے بلکہ یہ مکالمے اکبر کی شخصیت کے ظاہری دبدبے خاندان کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سلیم اکبر اور اکبر اعظم، یہ ان کی وہ داستان تھی جنہوں نے اپنے دلارام اور اس ڈرامہ میں اپنے کرداروں کو بڑے اچھے انداز میں امتیاز علی تاج نے ان مکالموں کو بڑے اپنی شخصیت سے بڑھ کر جس کرداروں سے کام لیا گیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز جو ڈرامے کے عناصر جس میں پائے جاتے ہیں بڑے اچھے انداز سے ان کرداروں کو امتیاز علی تاج نے اپنے خیالات، جذبات اور منظر کشی کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو یہ تھا ایک ڈرامہ کا امتیاز علی تاج نے جو لکھا تھا لیکچر 1 کا پارٹ 2، جس کا ہم نے تجزیہ شارٹ کٹ انداز میں ایک 2 گھنٹے سے زائد کے لیکچر کو ہم نے 25 سے 30 منٹ میں وہ اور 25 سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اس کو ڈسکس کیے۔ آگے خود آزمائی ہے، ڈرامہ کے جو الفاظ ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آگے اس کے جوابات ہیں۔ یہ لیکچر 1 امتیاز علی تاج کا پارٹ 2 ہے، لیکچر 1 کا ڈرامہ کا یونٹ 14۔ اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو ختم کریں، تمام سامعین، ویورز اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید جو اس کی ڈسکشن ہے آگے یونٹ 15 سے 18 تک ہے وہ بھی ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر سکیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کورس کوڈ ہیں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام چیزوں کے لیکچر ریکارڈ کر کے اس چینل پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے اس سے مستفید ہو سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔